اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم اذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بڑا اہم مضمون ہے اور بہت سارے مضامین قرآن پاک میں بار بار آتے رہتے ہیں. یہ مضمون ان الفاظ کے ساتھ اسی موقع پر ہے، دوسری جگہوں پر نہیں ہے. یہ کیا مضمون ہے کہ اللہ کے نافرمان، کفر اور شرک میں مبتلا ہونے والے قیامت کے فیصلے کے بعد جس طرح کہ پچھلی صورت کے آخر میں ہم نے کل پڑھا جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں جا کر کیوں کہ ہم نے دنیا میں کیوں خدا کی نافرمانی کی، کیوں ہم نے گندے کام کیے، کیوں کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے. حدیث میں موجود ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نافرمان جہنم میں جائے گا، دنیا کی زندگی پر افسوس کرے گا، اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کرے گا. یعظ الظالم، یہ تو قرآن پاک میں ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے اس کے آگے فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا اور چباتے چباتے کندھے تک کھا جائے گا، اس غم میں کہ مجھے ہوا کیا تھا، میں دنیا میں کیوں نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے زندگی کو کیوں نہیں بدلا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو آواز دی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا، ان کو اللہ کی طرف سے پکار کر یہ کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم، لمقت اللہ، قسم بخدا، ضرور بالضرور، لمقت اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اکبر من مقتکم، زیادہ بڑی تھی، من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے، انفسکم، اپنے آپ سے. جو آج تم کو اپنے آپ سے ناراضگی ہو رہی ہے اور تم اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہو، ہمیں کیا ہو گیا تھا، اللہ اس سے زیادہ غصہ ہوتا تھا، ناراض ہوتا تھا جب تم کفر کرتے تھے. اذ تدعون الی الایمان، اذ تدعون، جب بلایا جاتا تھا تم کو الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے. کسی کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، روزے کی طرف بلایا جاتا ہے، آج گندے کام کو چھوڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے. اولاد کو انسان سمجھاتا ہے، کئی اولاد اپنے ماں باپ کو سمجھاتی ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی عقل نہیں ساتھ دیتی اور انسان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بس جو کام میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. کوئی نشے کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اور گندے کام کر کے گزار رہا ہے، لیکن ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری بات حرف آخر ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ سب سے ٹھیک کام ہے، اور باقی ساری دنیا میں بے وقوف ہیں. ان کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ. بھاری تعداد ہے جو زبان سے کہے گی ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، اور کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں یہ تم نے مطلب اپنا نکال لیا ہے، خود ایسا نہیں ہے. خدا غفور الرحیم ہے، روزے رکھو نہ رکھو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ دو نہ دو، کفر کرو، شرک کرو، بے دینی اختیار کرو، اور جو بھی کرو اللہ جنت میں تو بھیج ہی دے گا. اذ تدعون، جب تم کو بلایا جاتا تھا الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم نافرمانیاں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے. دوبارہ اس آیت کو سنیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا،
اللہ کے حبیب کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، آخرت کے حساب کتاب کو نہیں مانا، ینادون، ان کو پکارا جائے گا، ان کو آواز دی جائے گی، لمقت اللہ، قسم بخدا ضرور بضرور اللہ کی ناراضگی، اکبر من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے زیادہ بڑی تھی۔ تمہاری کون سی ناراضگی؟ انفسکم، جو تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو اور اپنے آپ سے بیزار ہو کر کے کوئی ہاتھوں کو چبا رہا ہے، کوئی غصے کی وجہ سے اور کچھ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے کہ مجھے ہوا کیا تھا، میں پاگل ہو گیا تھا کیا؟ اللہ زیادہ ناراض ہوتا تھا مگر تم نہیں باز آتے تھے۔ کب؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تم کو نیکیوں کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تم کو توبہ کے لیے کہا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے، یعنی جب دعوت دیتے تھے تو اور زیادہ غصہ آتا تھا، جا جا بڑے مولوی دیکھے میں نے، تو آیا بڑا ڈرانے والا، اپنے آپ کو سنبھال۔ فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے اور زیادہ غصہ ہوتے تھے۔ فتکفرون، جب دعوت دی جاتی تھی تو تب زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس اس کا یہی علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کوئی کہے گا ٹھیک ہے ہم نے نہیں مانا زندگی میں، نہیں توبہ کی، اے خدا اب تو مان رہے نا، اب یہاں سے نکال دے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، تو نے موت دی ہم کو، اثنتین، دو مرتبہ کب موت دی؟ ایک مرتبہ جب انسان نہیں تھے اس دنیا میں، ایک قطرہ ناپاک تھے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ایک وہ موت کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد پھر پیدا ہوئے اور پھر موت آئی، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ بھی کیا۔ دو مرتبہ کب زندہ کیا؟ ایک مرتبہ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو ہم نے مانا تھا، ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ دوسری زندگی کو ہم نہیں مانتے تھے۔ اے خدا اب مان گئے کہ دوبارہ زندگی ملی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا۔ اے خدا جب دو مرتبہ تو نے زندگی دی، دو مرتبہ موت دی، ایک مرتبہ اور ہو جائے، پھر بھیج دے دنیا میں ایک مرتبہ، ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، واپس جائیں گے دنیا میں، اب نیکیاں کر کے آئیں گے۔ پھر دیکھیں آیت کو، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا، موت دی تو نے نہ ہم کو، اثنتین، دو مرتبہ، معلوم ہوا موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے، جینے سے پہلے مرا ہوا تھا، اس لیے پہلے موت کا تذکرہ، دو مرتبہ موت دی، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے مرے ہوئے تھے اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر مرے، دو موتیں آئیں۔ وَأَحْيَيْتَنَا، اور تو نے زندگی بخشی ہم کو، اثنتین، دو مرتبہ، ایک مرتبہ اس دنیا میں زندہ ہوئے، ایک مرتبہ دوبارہ ہم نہیں مانتے تھے، ہم تو سمجھے تھے کہ موت ہے اختتام زندگی، حالانکہ یہ اختتام نہیں تھا، یہ ابتدائی زندگی ہے، اصل تو اس کے بعد کی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، مگر بے وقوف سمجھتے رہے کہ یہ اختتام ہو گیا کام تمام، اور یہی سمجھتے ہیں لوگ جی پورا ہو گیا ختم، بس آگے کچھ نہیں، اصل زندگی تو اس کے بعد کی تھی جس کو نہیں مانتے تھے، یہ دوسری زندگی بھی تو نے ہمیں دی، فاعترفنا، تو اب ہم مان گئے، اب میں نے ترجمہ کیا فا کا، تو ہم مان گئے، اب مان گئے ہیں، دوبارہ زندگی بھی ملی، اور جو دنیا میں ہم جرم کرتے رہے، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم ان گناہوں کو بھی مانتے ہیں، واقعتاً ہم سے گناہ ہوئے، بڑے جرم ہو گئے، کیا ہوا؟ ہم نہیں مانتے تھے، سمجھایا گیا، بڑوں نے سمجھایا، چھوٹوں نے سمجھایا، گھر والوں نے بھی بتایا، لیکن ہم گھر پر بھی بوجھ رہے، زمین پر بھی بوجھ بنے رہے، مان کر کے نہیں دیا، اب مانتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا ہے، إِلَىٰ خُرُوجٍ،
نکلنے کی طرف من سبیل کوئی راستہ، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو بتائیے، ایک چانس اور دے دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب دوبارہ توبہ کر کے آئیں گے، لیکن وہاں سے کسی کو چانس نہیں ملتا ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آیت کی مشہور تفسیر، ایک اور طرح تفسیر بھی کی گئی، توجہ سے بات سنیے سمجھ میں آئے گی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ تو ہم ایک قطرہ ناپاک تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ باپ کی پشت میں تھے، ماں کی رحم میں تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے کہتے ہیں عالم ارواح میں تھے، روحوں کے عالم میں تھے۔ اور قرآن پاک پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت میں ہم نے آدم کی ساری اولاد سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ عام طور پر لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو پیدا کیا گیا، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اس طرح ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یاد کرو جب آدم علیہ السلام سے نہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحوں کو پروردگار نے حاضر کیا۔ اس کا مطلب کہ سب لوگ آدم علیہ السلام سے نہیں پیدا ہوئے، جو ان سے پیدا ہونے تھے وہ ان کی پشت سے پیدا ہوئے، اور جو ان کی اولاد سے ہونے تھے وہ ان سے ہوئے، پھر ان کے بعد جو ان کی اولاد سے ہونے تھے ان کی اولاد سے ہونے تھے، یہاں تک کہ ہر آدمی اپنی باپ کے پشت سے پیدا ہوا، اور وہ آخری انسان پیدا ہوئے جو قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے۔ ان سب کو حاضر کیا اللہ نے۔ اور یہ کس طرح پیدا ہوئے؟ ایک حدیث میں ہے کہ وادی نعمان میں پروردگار نے ان کو چونٹیوں کی طرح جمع کیا۔ اب کون وادی نعمان اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر ان کو عقل و دانش عطا فرمائی، جتنی آج مجھے اور آپ کو عقل ہے، ایک 40 سالہ انسان کو وہ پوری عقل ان کو آئی۔ اور اس کے بعد پروردگار نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پیدا ہوئے، تو یہ جو پیدا ہوئے تو پھر گئے کہاں؟ پھر ایک کولڈ سٹور میں رکھ دیے گئے۔ ساری روحیں گویا موجود ہیں اور وہ منتظر ہیں اپنی اپنی باری کی کہ ہمارا نمبر کب آئے، ہمارا نمبر کب آئے۔ تو جب جب ان کا نمبر آ رہا ہے تب تک وہ دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ یوں بھی کہتا ہے کہ تب ایک مرتبہ پیدا کیے اور پھر وہ موت آ گئی، اس کے ایک مرتبہ وہ زندگی بھی آئی، اور وہ جو کولڈ سٹور میں رکھ دیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کسی چیز کو بچانا ہو تو کولڈ سٹور میں رکھ دینا، وہ جو رکھ دیا وہ گویا ان کی موت آئی، تو ایک زندگی بھی ہوئی، ایک موت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آئے، یہ دوسری زندگی ہوئی، اس کے بعد یہاں سے مرے، یہ تیسری زندگی شروع، وہ مر گئے تو یہ دوسری موت ہو گئی، دو زندگیاں ہو گئیں، دو موتیں ہو گئیں۔ لیکن جو میں نے پہلے تفسیر کی وہی یاد رکھیے گا، اس لیے کہ وہ عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے پروردگار ان کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما۔ اس کا مطلب کہ جو انہوں نے تفسیر کی وہ آسان بھی ہے اور وہی زیادہ معتبر ہے۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اے خدا اب ہم گناہوں کو مانتے ہیں، تو کیا ہے کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا؟ ایک چانس اور دے دے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دے۔ آگے بڑی اہم بات، میں نے کہا نا صورتیں صورتوں کے ساتھ جڑی ہوئیں۔ پچھلی صورت کا پورے مضمون کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ کو تو ہر دور کے لوگ مانتے تھے مگر اکیلا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 33 کروڑ والوں سے کہو یار چلو ایک کم کر دو، کوئی فرق نہیں ہے، 32 کروڑ 99,99,999 رکھ لو، ایک کم کر دو، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ اگر کہتے ہیں سمجھوتا کرنا ہے تو تم کو جھکنا ہوگا، تو ہم تو ایک ہی کو مانتے ہیں تو جھکیں کیسے؟ کہتے تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، ساتھ میں مان لو، ان کو چھوٹی حیثیت دے دو مگر کسی نہ کسی درجے میں مان لو ان کو بھی، تو اس کا نام ہے دین۔ فرمایا اگر یہ جھک گئے تو پھر پیچھے کچھ بچے گا نہیں۔ یہی بات یہاں پھر بیان کی گئی، ذالکم، تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے تھی، یہ جو تم گناہوں میں مبتلا ہوئے اور آج تم جہنم میں پہنچے، کیوں پہنچے؟ بِأَنَّهُ، بات یہ تھی، اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا اکیلے اللہ کو، ایک اللہ، کفرتم، تم کہتے ایک کو نہیں مانیں گے،
اور اگر کہا جاتا تھا کہ خدا بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں، یہ پکی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور آج اس نام کا دوسرے انداز سے بھی شرک ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی کہتا ہے بھائی پیسے سے روٹی ملتی ہے، بولو خدا دیتا ہے، کہتا ہے بھائی خدا دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر پیسے ہوں گے تبھی تو خدا بھی دے گا۔ تو جب پیسے ہوں گے تو خدا کے دینے کا کیا مطلب رہا؟ کہتے ہیں دیکھو بھائی خدا بچاتا ہے بیماریوں سے، مگر احتیاط کرو گے تبھی خدا بھی بچائے گا، ورنہ خدا نہیں بچائے گا۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ اپنی طرف سے کہتے ہیں، مجھے لوگ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو نہیں نا معلوم اسلام کا حکم یہ ہے۔ ارے بابا اسلام کا حکم مجھے بتاؤ کس جگہ ہے؟ کسی آیت میں ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ ہم ایمان اسی کا نام ہے، ہم کو ماننا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ ہم احتیاط کس لیے کریں گے؟ اللہ نے ہم کو احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، بس اللہ نے حکم دیا، اور اس لیے اور احتیاط کرنے سے کوئی بچ جائے گا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ جس کو اللہ نے مارنا ہے اس کو نہیں مرنا ہے۔ احتیاط کرنے سے کوئی بیماری سے بچے گا؟ بالکل نہیں۔ اور جو بے احتیاطی کرے گا وہ مر ہی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہاں یہ کہیں گے کہ اس نے یہ نافرمانی کی، اس کو کہا تھا بھائی احتیاط کر۔ ایک گاؤں کا بندہ آیا، اونٹنی لے کر ساتھ آیا، آپ نے فرمایا اونٹنی کہاں چھوڑی؟ اس نے کہا اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی جنگل میں۔ فرمایا نہیں، جتنا کام تمہارا تھا اتنا کرنا چاہیے تھا تم کو۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا باندھ دینا تھا قلعے کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا تھا۔ اس کا مطلب احتیاط اتنی ہی کرنی ہے جس سے دین کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اور احتیاط کر کے کچھ گھروں میں چھپ کے نمازیں چھوڑ دی، السلام علیکم، وہ پہلے ہی نہیں پڑھتے تھے بے نمازی، اب ان کو بہانہ مل گیا بہت اچھا، اور کچھ احتیاط کر کے ایک اس کونے میں کھڑا ہو گیا، اس کونے میں کھڑا ہو گیا۔ یار نہ تو کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ احتیاط کرنے کے لیے، تو آپ نے پیچھے چھوڑا ہی کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کی درست کی، نماز کی درست کی، اور کچھ نہ کچھ تو کرو۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے، یہ دوسرے انداز کا شرک ہے۔ آزر نے تراشا ہے بت نیا، اور اب نئے نئے بت ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ آج وطن کا پجاری ہے انسان بہت بڑا، عرب تو ہم سے زیادہ پجاری ہیں۔ اسی نام کے اوپر انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا، اور ہر گاؤں والے نے کہا کہ میرا گاؤں میرا وطن ہے، میں اپنی حکومت خود کروں گا، کوئی باہر سے ٹرکش سے چل کر آئے اور ہم پر حکومت کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا جو آپ کے سامنے، گوروں نے ہر ایک کو بانٹ کر چھوٹے چھوٹے شہر دے دیے، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے، تم اس کی پوجا کرتے رہو، تو وہ کرتے رہے، تو پھر ان کے پاس کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا، سب کے سب ان کے محتاج ہو کر کے رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہم یہی چاہتے تھے۔ ذالکم، پھر اس آیت پر غور کرو، یہ بات اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ کو وحدہ، اکیلے، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، اکیلے کو نہیں مانیں گے، بھئی یہ کوئی بات ہوئی، ایک ہی خدا، ایک ہی خدا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، تُؤْمِنُوا، تو تم ایمان لاتے تھے۔ شرک کرو تو اللہ بالکل مانتے ہیں، لیکن اگر اکیلے اللہ کو مانو تو پھر تیار نہیں ہیں۔ اور دنیا بھر کے جتنے مذہب کے لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں، ایک ایک کے پاس چلے جائیے، آپ ان سے پوچھئے اللہ اکیلے مالک کو مانتے ہو؟ کہتے بالکل اکیلا، اس کا کوئی شریک ہے؟ بالکل نہیں، اس کی کوئی رنگ روپ ہے؟ کوئی کچھ نہیں۔ تو پھر یہ فوٹو کس لیے آگے رکھے ہوئے ہیں؟ کہتے دیکھو ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس تھوڑے ہم جا سکتے ہیں اسی طرح۔ مگر میں نے کہا دکھ تو یہ ہے کہ یہ بات ایمان والا کہہ رہا ہے، آج ایمان والا کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ایک مسجد میں، ہمارے یہاں جموں میں، کہ آپ کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کہتا ہے اس سے بہتر تھا آپ تھوڑی دیر گھنٹی مار لیتے۔ وہ حیران ہو گیا، ریٹائر چیف انجینئر، چھوٹے نہیں بڑے ہوتے تھے، پڑھا لکھا آدمی۔ اس نے کہا یہاں میں نے کیا خطا کی؟ کہا تم کو معلوم نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کہا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہتا ہے یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، اتنی عقل بھی نہیں آپ کو؟ کہا ان کے عقیدوں میں کیا بد عقیدگی آئی ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بالکل اس کے الفاظ نے، ابھی زندہ ہے وہ، اس نے مجھے آ کر سنایا، تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر یہ زیارتیں مٹی کا ڈھیر ہیں، کس لیے بنائی ہیں یہ قبریں؟ وہ تیرے باپ نے بنائی ہیں، کیا خدا نے بنانے کے لیے کہا تھا تجھے؟ قبریں بناؤ اور مجاور بنو اور قبروں کے اوپر بیٹھ جاؤ،
اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہوتا تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ولی ہوتے نا، تو ابو بکر کی قبر کے اوپر کون بیٹھا، کتنے بکرے چڑھے وہاں پر، حضرت عمر کی قبر پر کتنے بکرے چڑھے، حضرت علی کی قبر پر کتنے چڑھے، حضرت عثمان کی قبر پر اتنے بڑے بڑے صحابہ. تو کیا یہ اللہ کے دین نے یہ طریقہ بتایا؟ یہ اس طبقے نے نکالا جو مندر کو چھوڑ کر آیا، مگر ان کو وہاں یاد آ رہی تھی مسجد میں آ کر چڑھاوے کی، انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بغیر نہیں کام چلے گا، وہی برہمن زادے. انہوں نے کہا نہیں بھئی مراببی کہ برہمن زدیم. اقبال کہتا ہے برہمن زادے ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ہم لے کر آئے ہیں نا، تو وہاں جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ کھانے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ دوسرا شروع کر دیا. اب بالکل یہ الفاظ میں نے نقل کیے ایک مولوی صاحب کے، ابھی جس نے مجھ کو سنایا وہ بھی زندہ ہے. وہ کتاب لینے گیا تھا ان کے پاس، تو وہ ٹال رہا تھا اس کو، تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، واپس مجھے آنا. کہتا ہے میں واپس گیا، اس نے کہا کہ یہ مفتی عنایت اللہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو اچھا تھا آپ کو گھنٹی مارنی تھی. تو اور یہ وہ طبقہ ہے آج حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ آپ کو لے جائے، آپ جب نماز کے لیے اندر جا رہے ہوں گے اندر سے باہر بھاگ رہا ہوگا. کیا وہ منظر ہے، کیا ان کی مت ماری گئی ہے. اور یہ چند لوگ ہیں ان کے ملا جو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے. عام عوام کا یہ سوچ نہیں ہے، مگر عوام بے وقوف بن رہی ہے. ان کو عقل ہی نہیں، وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، اور وہ چند ٹکوں کے لیے سب کچھ بیچ گئے ہیں. ذالکم، تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ اکیلے، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اللہ کے ساتھ تُؤْمِنُوا، تو تم ایمان لاتے تھے. بھئی شرک کے ساتھ ایمان کیا بچ گیا؟ یہی بات کہ اللہ بھی ہے مگر ساتھ میں غیر اللہ بھی ہے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، اب تو حکم صرف اللہ کا چلے گا. اب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، متا کہ مشرک لات کو، عزا کو، حبل کو، اب کرو ان سے مانگو، ان سے بولو یہاں سے نکالو ہمیں جہنم سے. اب کوئی نہیں نکال سکتا ہے. فالحکم، تو آج فیصلہ ہے للہ، اللہ ہی کے لیے، العلی جو بلند ہے، الکبیری جو بہت بڑا ہے، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اسی کا فیصلہ یہاں چلے گا. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. هو الذی، وہی تو ہے، الذی جو، یری دکھاتا ہے، تم کو آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں. اتنی نشانیاں زمین کے اندر اللہ نے اپنی توحید کی پھیلائی. ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے، کہتے ہیں اللہ. بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ. زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ کہا اللہ. جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو غیر اللہ کہاں سے آ گیا؟ هو الذی، وہی تو ہے، الذی جو، یری دکھاتا ہے، تم کو، آیاتی اپنی قدرت کی نشانیاں، وینزل لکم، اور اتارتا ہے وہ لکم تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے اتارتا ہے، رزقاً، روزی کو. روزی کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، یا یہ مطلب کہ بارش کو وہ آسمان کی طرف سے بادلوں سے برساتا ہے، اللہ ہی برساتا ہے، کوئی غیر اللہ نہیں برسا سکتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا ہے الا مگر وہ شخص، ینیب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جو بھاری طبقہ نہیں مان رہا ہے، کیوں نہیں مان رہا ہے؟ توجہ ہی نہیں کر رہا اللہ کی طرف، بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے. یار اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھو، آپ خود ہی فیصلہ کرو، مگر پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے. فادعوا اللہ، اے ایمان والو، ادعو، اب سنو توحید کیا ہے، تم پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے، لہو، اسی کے لیے، الدین، عبادت کو خالص کرو، عبادت کو اللہ کے لیے، کسی کو اس میں شریک نہ رکھو. اگر ذرا سا شریک رکھو گے یہ بھی شرک ہو جائے گا، اور جو اوپر بیان ہوا وہ فیصلہ پھر تمہارے لیے ہو جائے گا. فادعوا اللہ، تو دعا کرو تم اللہ سے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، عبادت کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا یہ چڑیں گے؟ نہیں، بہت چڑیں گے، بہت جلیں گے. بھئی ایک دو کو نہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھنڈار ہے خداؤں کا، تو اتنوں کو چھوڑ کے آپ کہتے کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک ہے، پہلے لا اور اس کے بعد اللہ، تو وہ چڑیں گے نہیں کیا؟ وہ ضرور چڑیں گے.
ان کو غصہ آئے گا، کہا یہ چڑیں، یہ جلیں، یہ مریں، کچھ بھی کریں، فدعوا اللہ، اے ایمان والو تم پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے لہو، اسی کے لیے، الدین، عبادت کو، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافر بہت زیادہ چڑیں گے، اور بہت چڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کی سوچ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح، اس لیے کہ ہوا پوشیدہ ہے، وہ اللہ ہی تو ہے رفیع الدرجات، جو بلند درجوں والا ہے، بلند مقامات و مرتبے والا ہے، رفیع الدرجات، بلند درجوں والا، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، وہ بھیجتا ہے روح کو بھیجتا ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، تو اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے ان پر روح کو بھیجتا ہے۔ تو روح کیا چیز ہو سکتی ہے جو بندوں پر بھیجتا ہے؟ بولیے، وحی کو بھیجتا ہے۔ لیکن وحی کو روح کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ وحی کو روح کہا گیا۔ کیوں؟ انسان دو طریقے سے زندہ ہوتا ہے، دو طریقے سے مرتا ہے۔ ایک جسمانی اعتبار سے زندہ ہوتا ہے، اس زندگی کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے، اور ایک روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کے لیے جان کی ضرورت ہے، تو پھر روحانی طور پر آدمی کیسا زندہ ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اس کو بھی اللہ بھیجتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو روح کہا گیا۔ اور جس کی یہ آتما مر جاتی ہے، روح نکلتی ہے، یعنی ایمان باقی نہیں رہتا، اس کو بھی قرآن پاک نے کہا وہ مردہ ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، مکہ کے کافروں کو کہا یہ مردے نہیں تھے تو ہم نے ان کو زندہ کیا۔ دوبارہ سنو، رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، وہ بھیجتا ہے روح کو، یعنی وحی کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور کس لیے وحی بھیجتا ہے؟ وحی بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں بندوں کو یوم الطلاق، طلاق کے دن سے۔ اور یہ طلاق تے کے ساتھ ہے، توئے کے ساتھ نہیں ہے۔ توئے کے ساتھ طلاق تو وہ ہوتی ہے وہ جو ڈائیورس، لیکن یہ طلاق ہے تے کے ساتھ، اس کے معنی ملاقات۔ اس دن سے ڈرائیں جس دن ملاقات ہو جائے گی۔ آئے ہائے، بندے اللہ سے ملیں گے، جانا پڑے گا اس کی بارگاہ میں، ملاقات ہو جائے گی۔ اس دن سے ڈرائیں کہ لوگو تم سمجھ رہے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے ہیں، تم اللہ کی ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے ہو، قریب ہوتے جا رہے ہو۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب شادی ہو گئی، زندگی کا ایک کام ہو گیا، اس کا مطلب کہ اب اس کے بعد دوسرا نمبر موت کا ہے، پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کا مطلب کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اب دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، قرآن کس لیے اترا؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن میری اور آپ کی اکیلے اللہ سے ملاقات ہوگی، تنہا تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے گئے، اور اللہ کہے گا کہ تم میری ملاقات کا انکار کرتے تھے، اسی کو بھول گئے تھے۔ یوم ہم بارزون، کیسا منظر ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کا، یوم، جس دن، ہم بارزون، وہ کھلے میدان میں سامنے آئیں گے، یوم، جس دن، ہم بارزون، وہ کھل کر کے ایک کھلے ہوئے میدان میں سامنے آئیں گے، اکیلے آئیں گے، آمنے سامنے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دائیں بائیں حمایت کرنے والا نہیں۔ اور کیسے آئیں گے؟ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لا یخفی، نہیں چھپے گی، علی اللہ، اللہ کے سامنے، منہم، ان میں سے، شیء، کوئی چیز بھی، کوئی چیز چھپنے کا مطلب، ایک تو کوئی بندہ نہیں چھپ سکے گا، وہ کہے جی جب عدالت کا وقت آئے گا، بلایا جائے گا، چلو عدالت میں کہیں قبر کے کونے میں چھپ جاؤں گا، کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ دوسرا کیا؟ آدمی اپنی کسی بات کو چھپانا چاہے اللہ سے کہ چلو بڑے بڑے کچھ جرم کیے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یہاں چھپ جائیں، نہیں، یہ دن ہی کیسا ہے، اس کا نام ہے یوم تبلی السرائر، راز اوٹ ہونے کا دن۔ اس کا مطلب یہ ہے الحاق کا، ساری حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن۔ آج نہیں چھپ سکتا ہے، سب کچھ سامنے آئے گا۔
اور بس اوقات آدمی کیا چاہے گا کہ میرے راز میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے، چاہے مجھ کو جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یوم ہم، جس دن وہ بارزون، سامنے ہو کر آئیں گے اللہ کے، لا یخفا، نہیں چھپے گی علی اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے، منہم، ان میں سے شیء، کوئی چیز بھی نہیں چھپے گی، کوئی چیز چھپا سکیں گے نہیں، اور سب موجود ہوں گے۔ تو پھر فرعون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، اس دور کے فرعون بھی، آج کے فرعون بھی، اور قیامت تک فرعون، ہر دور میں فرعون ہوتے رہیں گے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا ہر دور کے لیے فرعون بھی ہوگا اور اس کے لیے موسیٰ بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو ہر ایک فرعون بھی موجود ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک عجیب اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہائے ہائے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی، لمن، کس کی ہے، الیوم، آج، الملک، بادشاہی کس کی ہے بتاؤ؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ خاموش، سب کے گلے خشک ہو جائیں گے، حلق سوکھ گئے۔ کون جواب دے سکتا ہے میری بادشاہی ہے؟ کون بول سکتا ہے آج؟ پھر ساری کائنات میں سناٹا چھا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اور ہر ذرہ جواب دے رہا ہوگا، للہ الواحد القہار، للہ، ایک اللہ کی ہے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو سب پر غالب ہے۔ آج تنہا اس کی بادشاہی، کہاں کھڑے ہو، کدھر ہو تم؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ ہر آدمی 30 مار خان، کچھ نہ ہو تو کم سے کم اپنے گاؤں کا مکھیا بنا ہوا، اپنے محلے کا، کوئی نہ ہو تو اپنے گھر ہی کا چودھری بنا ہوا، لیڈر بنا ہوا، بادشاہ بنا ہوا۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے اللہ کی عدالت میں جانا ہے، جہاں یہی اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے۔ سب بنے تھے شیر مار خان، ہیں شیر خان، ہاں کیا نام ہے؟ کہتا گیدڑ خان۔ کیوں؟ کہا پھنس چکا ہوں، اب نہیں کہہ سکتا ہوں شیر خان، میرے جاننے کی بات ہے، میرے سامنے۔ پوچھا کیا نام؟ کہا گیدڑ خان۔ کہا نہیں، تیرا نام تو کاغذوں میں شیر خان ہے۔ کہا وہ دور چلا گیا، اب نہیں رہا میں شیر خان۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ، اللہ کی ہے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو سب پر غالب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہا وہ اللہ فیصلہ کرے گا، کوئی غیر اللہ یہاں فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ الیوم، آج، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، بما کسبت، جو اس نے کمائی کی۔ اور یہ بھی کب ہیں؟ وہ تفصیل حدیث میں دیکھیں نا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، سب کے سب زندہ ہوئے، اعلان ہوا، ہلم الی عدالت ربکم، الی قضاء ربکم، چلو اپنے رب کی عدالت میں، اپنے رب کے فیصلے کے لیے۔ سب دوڑے، رب کی عدالت میں پیش ہو گئے تو کیا فیصلہ شروع ہو جائے گا؟ کہا نہیں، لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال گزر گئے۔ یہ تو قرآن نے کہا اس دن ایک دن 50,000 سال کا، اور سورہ الف لام میم سجدہ میں 1000 سال کا، مطلب کسی کو لگے گا 50,000 سال کا اور کسی کو 1,000 سال کا۔ لوگ پریشان ہیں، حساب و کتاب کسی طرح شروع ہو جائے اور چیخ و پکار ہوگی صرف اس بات کی کہ اے خدا تو ہم سب کو سیدھا جہنم میں ڈال دے، مگر ایک مرتبہ حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ جہنم میں ڈالنے کی بات کیوں کہیں گے؟ ہر موڑ کے اوپر آدمی کو ایسی پریشانیاں آتی ہیں، وہ سوچتا ہے یہ نکلے تو اگلی کو خود دیکھ لوں گا۔ موت کے وقت میں آدمی زندگی سے پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے موت آئے مر جاؤں، جان چھوٹے، اور جب موت آتی ہے تو پھر زندگی کو بھول جاتا ہے۔ پھر برزخ کے زمانے میں جو سزا ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے موت میں کیا ہوا۔ اس کے بعد محشر کے میدان کو دیکھ کر برزخ کی دنیا کو کیا کہے گا وہ؟ جیسے میں سویا ہوا تھا، کسی نے مجھے جگا دیا۔ اور برزخ کے زمانے میں اتنی پریشانیاں، سوچتے ہیں کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے، اور پھر سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس، وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، اور ہر ایک کہتا جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر خدا کے ہاں سفارش ہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا وہ تنہا ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
آپ کی خطا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر پچھلی ہے تو وہ بھی معاف، اور اگر آئندہ کوئی ہو جائے تو وہ بھی معاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے لیے یہ مزدہ ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اگر خطا ہو جائے تب بھی معاف۔ اگر یہاں کوئی گستاخی ہو گئی ہم سے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر آپ سے پہلے کہہ دیا کہ آپ کے لیے ہے ہی معاف، تاکہ آپ کو ذرا بھی جھجک نہ ہو کہ کہیں میرے سے کوئی گستاخی اگر بالفرض ہو جائے، ہو نہیں سکتی ہے، لیکن پہلے کہہ دیا گیا معاف، فرمایا آپ ہی پھر اٹھیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا، اللہ میرے دل میں ڈالے گا، اس وقت میں کیا کیا اللہ کی حمد کروں گا وہ ابھی میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں ایسی حمد کروں گا کہ اللہ کو ترس آ جائے گا، اور پروردگار فرمائے گا ارفع راسک، تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب سر اٹھا، اشفع تشفع، اب تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ انسانیت کا، کائنات کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اب حساب کتاب شروع ہوا۔ قرآن کبھی اس طرح بیان کرتا، ہم کو لگتا ہے بس ادھر مرے ادھر قبر میں گئے، 2-4 دن کے بعد محشر لگا، اس کے بعد حساب کتاب ہوا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ نہیں، اب حساب کتاب شروع ہوا تو پہلا اعلان، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم آج تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک جان کو، بما کسبت جو اس نے کمائی کی۔ اور دوسرا اعلان، لا ظلم اليوم، ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، اب میں نے عرض کیا اس طرح کہ قبر کا ایک زمانہ، محشر کا ایک زمانہ، اور اس کے بعد پتہ نہیں کب حساب کتاب کا نمبر آئے، تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ ابھی تو بڑا زمانہ ہے، ابھی تو قیامت آنے میں بہت بڑا زمانہ ہے۔ تو قیامت تو ان پر آئے گی جو اس وقت میں زندہ ہوں گے، میں اور آپ جب موت سے دوچار ہوں گے تو ہماری تو قیامت ہو گئی نا۔ اور پھر قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں، وقت کتنا رہتا ہے؟ کل کہہ رہے تھے روزے آئے روزے آئے روزے آئے، آج آدھے سے زیادہ چلے گئے اور آدھے سے کم باقی رہ گئے۔ اس لیے کہا گیا قیامت قریب آ لگی ہے، انذرہم، اے میرے حبیب ڈرائیے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، وہ گھڑی جو قریب آ لگی ہے، سر پر آ پہنچی ہے، کچھ وقت باقی نہیں بچا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ ایک نے آ کر پوچھا آپ سے، صحابہ میں سے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری کی تو نے قیامت کی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کام کریں میں بھی وہی کام کروں۔ فرمایا تیرے لیے کافی ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اصل تو مسئلہ تیاری کا ہے، کس نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے اعتبار سے قیامت قریب آ لگی۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آگاہ کیجئے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے۔ کسی کی عمر 100 سال ہے تو 100 سال کیا گزرتے ہوئے وقت لگتا ہے؟ جب 100 سال کے بوڑھے کو دیکھو موت آئے تو اس وقت میں اس کو ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے کہ میں اسکول جانے کے لائق ہوا اور میں یہ کر رہا تھا بچپن میں۔ اس کو یہ ساری زندگی ایک دن معلوم ہوتی ہے، اور اللہ نے پہلے دن ہی کہا یہ ساری زندگی ایک دن، اس کے بعد آئے گا کل۔ اذ القلوب لدى الحناجر، کون ہے قیامت کا دن؟ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس پہنچ جائیں گے، دل کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اردو کا محاورہ ہے کلیجے پھٹ کر کے منہ کو آنے کو ہیں، اس قدر آدمی ڈر رہا ہے، غم زدہ ہے، لگے گا کہ دل پھٹے گا اور منہ کے راستے باہر آ جائے گا، اور قرآن نے کہا آ جائے گا کیا؟ وہ حنجرے تک پہنچ جائیں گے، یہ گول ہڈی یہاں تک، حنجرہ، حناجر اسی کی جمع۔ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس، حلق تک پہنچ جائیں گے، اور اردو محاورے میں کہیے کلیجے منہ کو آئیں گے، کاظمین، اس حال میں کہ لوگ غم سے گھٹ رہے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، اب کیا ہوگا؟ اب ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، کوئی کہے کوئی دوست کام آ جائے، کسی دوست کو غیرت آئے یار میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی نہیں، ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست۔ ابھی حمیم پیچھے گزرا تھا ابلتا ہوا پانی، اور یہاں بھی اسی کے معنی میں وہ جو دوست جس کے نا غصہ کھول جاتا ہے کہ میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی کوئی نہیں۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست۔
ولا شفیع، اور نہیں ہے کوئی سفارشی یطاع جس کی بات کو مانا جائے، کوئی نہیں جو ظالموں کو چھڑا سکے، ظالموں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اور کس کی عدالت میں کھڑے ہیں؟ ایک گواہ موجود ہیں، اپنے گواہ موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج کو خود سب کچھ معلوم ہے۔ اور کتنا معلوم ہے؟ انسان کے جسم میں، پورے باڈی میں دو چیزیں ہیں کہ جو لوگوں سے چیزوں کو چھپا سکتی ہیں۔ ایک آنکھ ہے کہ کدھر ماری، کدھر اشارہ کیا، لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ فارسی والے کسی بیوقوف نے کہا تھا، میان عاشق معشوق رمزیست، کرامن کاتبین ہم خبر نیست۔ وہ جو کرامن کاتبین ہیں، ایک نیکی لکھنے والا، ایک گناہ لکھنے والا، کہا عاشق اور معشوق ایسے اشارے بھی کر دیتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا بھئی کیا کہہ رہا تھا یہ، وہ اس سے پوچھتا، وہ اس سے پوچھتا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا کسی بیوقوف نے کہا، اس لیے کہ کرامن کاتبین سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے نیکی والے کو؟ کہا نیکی کرنے سے خوشبو پھوٹتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے نیکی ہو گئی، اور برائی کرتا ہے تو ایک بدبو پھیلتی ہے، اور کبھی اس بدبو کو انسان محسوس کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے، اچانک ایک مرتبہ بہت سخت قسم کی بدبو آئی، حدیث میں موجود ہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے، کہاں سے بدبو آئی؟ فرمایا ایک منافق ایک ایمان والے کو گالیاں دے رہا تھا، اس کی برائیاں کر رہا تھا، اس کی بات کی بدبو تم محسوس کر رہے ہو۔ ایک اور مقام پر پہنچے اور خطرناک بدبو آئی، عرض کیا یہ کیا ہوا؟ فرمایا ایک بڑا منافق مر گیا ہے، اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں فرشتے، اس کی بدبو تم کو محسوس ہو رہی ہے۔ مدینہ پہنچے، واقعتاً معلوم ہوا منافقوں نے ایمان والوں کی برائیاں تو کی تھیں، لیکن ایک بڑا منافق مر بھی گیا تھا، اس کی روح جو گئی تو لوگوں نے محسوس کیا اس کی بدبو کو، صحابہ نے محسوس کیا۔ محسوس ہونے کے لیے ایمان بھی ویسا چاہیے۔ تو کرامن کاتبین کو خبر نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، اور کرامن کاتبین کیا کریں گے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کی باڈی میں دو چیزیں ہیں جو چھپا سکتی ہیں، ایک آنکھ چھپا سکتی ہے، دوسرے دل چھپا سکتا ہے۔ اب دل میں آدمی کیا کیا سوچ رہا ہے، میں کیا کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا کیا سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کل بتایا تھا نا، میں کل کی بات جانتا ہوں، الو کے پٹھے تجھے تو ابھی کی معلوم نہیں، کل کی کیا بتائے گا؟ کسی کو معلوم نہیں دل کا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ۔ دل کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ دل کیا سوچ رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے، آنکھ کیا کیا اشارے کر رہی ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ کس کی عدالت میں کھڑا ہے، کہاں پیش ہوا ہے تو؟ اللہ اکبر، کیا منظر ہے یہ عدالت کا۔ وانذرہم، آگاہ کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، اذ القلوب، جب دل لد الحناجر، حلق تک پہنچ جائیں گے، کاظمین، گھٹنے کی وجہ سے، یا اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یطاع، جس کی بات کو مانا جائے۔ اور عدالت میں کہاں پیش ہوئے؟ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو۔ اللہ اکبر، آنکھ کیا کیا خیانت کرتی ہے، چلتے چلتے کس نے کیا کر دیا، کہاں کیا کہہ دیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، آنکھوں میں باتیں کر گئے۔ اللہ جانتا ہے نا، اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ یعلم، جانتا ہے وہ خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو، اور آنکھ کیا کرے گی؟ وما تخفی الصدور، ان باتوں کو جانتا ہے جن کو سینے اندر میں چھپاتے ہیں، جو دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کس کا کیا خیال ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، وہ بھی اللہ سے چھپتا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے بندہ آیا سفر کر کے، اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تاڑ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایک دم جست لگائی اور اس کی تلوار پکڑ لی، اور ادھر سے پکڑ لیا گریبان اور سیدھا حضور کے پاس لے کر بٹھا دیا۔ کہا اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہ مکہ کا کافر آیا ہے، کوئی چکر ضرور ہے، غزوہ بدر پیش آ چکا ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے؟ کہا آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کی رہائی کے لیے بات کرنے آیا ہوں، اگر کوئی جرمانہ وغیرہ لیں تو اس کو چھوڑ دیں،
تو میں اسی کی پیشکش کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جرمانہ تو آپ دیں گے، یہ تو ٹھیک ہے آپ کا، مگر وہ جو حتیم میں بیٹھ کر آپ نے اور صفوان نے پلان بنایا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا وہ کون سا پلان؟ کہا وہ جو کہا تھا کہ تیری بیوی بچوں کا خیال میں رکھوں گا، تیرے قرضے میں ادا کروں گا، اور تو کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ عربوں کی خاص صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے راز رکھنا۔ کہا کسی شخص کو یہ راز معلوم نہیں، میں اور صفوان اکیلے بیٹھے تھے حتیم میں جو خانہ کعبہ کے پاس ہے، آپس میں مشورے کر رہے تھے اور تبصرے کر رہے تھے کہ یار کیا ہوا، بدر میں سارے بڑے سردار مر گئے، اب کیا کریں؟ تو وہ کہہ رہا تھا یار جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا۔ تو میں نے کہا کہ جینے کا مزہ تو میں دلا دیتا، اے کاش میرے بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا اور مجھے کچھ قرضہ نہ دینا ہوتا۔ میں نے صفوان نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قرضہ بہت ہے، بچے بہت ہیں۔ اس نے کہا تیرے بچوں کا سارا خرچہ میرے ذمے ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ سوچے گا جھوٹ بول دے گا کل بدماش، نہیں عرب ایسا نہیں کرتے تھے، ان کی بات پتھر کی لکیر تھی۔ اس نے کہہ دیا تیرے بیوی بچے میرے ذمے، تو اس کا مطلب ہو گئے ذمے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب وہ دھوکہ دے دے۔ اور اس نے کہا تیرا قرضہ کتنا کتنا؟ کہا یہ اس نے کہا سب میرے ذمے، اب بول تو کیا کر سکتا ہے؟ تو کہتا تھا یہ کوئی کر لے تو میں کر لوں گا۔ اس نے کہا میں ان کا کام خود تمام کر دوں گا۔ کہا کیسے کرے گا؟ کہا میں تلوار کو زہر میں بجھاؤں گا، اگر ایک چونچ بھی لگے گی ان کا کام ہو جائے گا۔ مجھے کوئی اب زندگی کی تڑپ تو رہی نہیں، تو میں کسی طرح ان کے پاس پہنچوں گا، کسی طرح ایک تلوار لگ گئی تو کام ہو گیا، اس کے بعد وہ مجھے مار دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کہا تو یہ کام کر۔ اب جو حضرت عمر نے دیکھا اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس کو بتائیں۔ اس نے کہا یہ راز تو میرے اور صفوان کے سوا میری بیوی نہیں جانتی، میرے بچے نہیں جانتے، کسی شخص کو نہیں معلوم ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہے، اور اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کیا، ان کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب کیا۔ آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کو رہا کر دو اور ان کو دین سکھاؤ۔ انہوں نے دین سیکھا اور غزوہ بدر کے واقعے میں موجود ہیں۔ اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے واپس مکہ جاؤں گا، جیسے میں پہلے کفر کے لیے محنت کرتا تھا اس طرح ایمان کے لیے محنت کروں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا بس صرف دعوت ہی دینی ہے، محنت ہی کرنا ہے، کسی کو ستانا مقصود نہیں ہے۔ جاؤ اگر کر سکتے ہو محنت کرو، محنت، اور فتح مکہ تک رہے اور دین کے لیے محنت کرتے رہے، اور بڑے طبقے کو ان کے ذریعے سے ایمان نصیب ہوا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جانتا ہے ان باتوں کو جن کو سینے چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اب کس کی عدالت ہے؟ اللہ کی۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا بالحق، سچ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، سچ کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس کو آپ کہتے ہیں، ایسا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ جو ہم نے دوسرے بنائے تھے 33 کروڑ اور کتنے وہ نہیں کچھ کریں گے کیا یہاں؟ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو لوگ پکارتے تھے من دونہ، اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ لوگ کس کو پکارتے تھے؟ فرشتوں کو پکارتے تھے۔ سورہ فرقان پڑھیے گا، ان کے پجاریوں کو پیش کیا جائے گا، کیا تم ان کی پوجا کرتے تھے؟ فرشتے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ شیطان کے پجاری تھے، ہم نے کبھی نہیں ان کو ہماری پوجا کرنے کے لیے کہا۔ تو پروردگار فرمائے گا تمہیں تو جھوٹا کہہ دیا انہوں نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، حضرت مریم کی کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کی، وہ بھی اسی طرح جواب دے دیں گے۔ اور جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر حدیث میں موجود ہے کہ پتھروں کو سزا دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ان کا تھا، تو ان کو کیوں ڈالا جائے گا؟ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں، البتہ ان کو اور رسوا کرنے کے لیے کہ جن کو تم نے سمجھا تھا کہ یہ مصیبت سے ہم کو بچائیں گے وہ تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ لا یقضون بشیء، جن کو پکارتے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر، وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بڑا اہم مسئلہ، اور کوئی کیوں نہیں فیصلہ کرے گا؟ بہت بڑی بات، ان اللہ هو السمیع البصیر، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جج خود سننے والا ہو اور دیکھنے والا ہو۔ کتنے جھوٹے گواہ پیش ہوتے ہیں، جھوٹے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنے مقدمے کورٹ میں جھوٹے پیش ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو بیوی کی قتل کی سزا ملتی ہے
اور بیوی باہر شادیاں کرتی ہے، بچے جنتی ہے، اس کو سزا ملی ہوتی ہے، جھوٹے گواہ پیش ہوتے ہیں، جھوٹے فیصلے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جج بیچارہ غیب تو نہیں جانتا. خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جھوٹے گواہ ہوں اور کسی کی زمین کا جھوٹا فیصلہ کروا دیں، فرمایا ایسا فیصلہ ہونے نہیں دے گا اللہ، لیکن اگر کسی کے لیے بالفرض فیصلہ ہو جائے تو وہ سمجھے مجھے زمین نہیں ملی، مجھے جہنم کا ایک ٹکڑا مل گیا ہے. تو اللہ کے سوا کیا کوئی سننے والا ہے کہ جو ہر بات خود سنتا ہے؟ اس کو گواہ دھوکے نہیں دے سکتے. البصیر جو خود دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، چونکہ یہ تنہا اللہ کی ذات ہے، اس لیے فیصلہ بھی تنہا اللہ کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو السمیع، بے شک وہی تو بس سننے والا ہے، کوئی دوسرا ہر وقت میں نہیں سنتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. اور وہ کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح سنتا ہے؟ فرمایا اس کو ایک فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، ایک فیصلہ دنیا میں دیکھ لو. کتنے دنیا میں ظالم ہیں جنہوں نے مرڈر کیے، قتل کیے، کسی بندے بشر کو نہیں پتا چلا، مگر آخر ان کے مرڈر ظاہر ہوئے، آخر ان کے جرائم سامنے آئے، آخر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہے. یہ کس نے ظاہر کیا؟ اس نے ظاہر کیا جو جانتا تھا. بے شک لوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن اللہ نے ظاہر کر کے چھوڑا. اولم یسیرو، کیا وہ نہیں گھومے پھرے، نہیں چلے، فی الارض زمین میں، فینظروا جس کی وجہ سے وہ دیکھتے، کیف کان کیسے تھا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کیا ہوا. قارون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، ہر دور کے ظالموں کو دیکھ لو. میں نے تو اس لیے ایک چھوٹی مثال پیش کی. ہر دور میں قتل کرنے والوں کو دیکھو، ظلم کرنے والوں کو دیکھو. کہنے والے کہتے ہیں کہ ظلم کی نیا چلتی نہیں ہے، ظلم کی ٹہنی پھولتی نہیں ہے. وقتی طور پر لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے ظلم کا، کسی کورٹ نے اس کو نہیں پکڑا، کسی عدالت نے نہیں پکڑا، مگر یہ کوڑ کی بیماری کہاں سے لگ گئی، یہ جسم میں کیڑے کہاں سے پڑ گئے، یہ کس نے ڈالے. یہ کبھی کبھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس کا جرم چھپا ہوا ہے، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے. اللہ دے. اور یہ تو دنیا کرنے کی جگہ، یہ تو سزا نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو وہ صرف تھوڑا عبرت کے لیے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ سوچو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تم سے پہلے لوگ کیسے تھے؟ کانوا ہم اشد منہم، کانوا وہ پچھلے دور کے لوگ تھے، ہم اشد منہم وہ ان سے زیادہ سخت تھے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے. قوم عاد کو دیکھو، ان کی تاریخ جس کو دنیا بھی مانتی ہے، 60 جوان کے، 60 گز کا ایک ایک جوان، اور درختوں کو ایسے اکھاڑتا تھا. اس کو دیار کو اور تنگ کو اور بیاڑ کو اور چنار کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، گھاس کی طرح نکالتے تھے. بلکہ اللہ سے جب ڈرایا گیا، کہنے لگے کیا خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اے مکہ کے لوگوں، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے. اور کیا تھے؟ وآثارا فی الارض، اور وہ زمین میں اپنے نشان چھوڑنے کے اعتبار سے تم سے بڑے تھے. انہوں نے بڑی یادگاریں چھوڑی. آج بھی لوگ یادگار بناتے ہیں، آج یادگار بناتے ہیں. بڑے سے بڑا انجینئر کہتا ہے 100 سال تک تو یہ ہلے گا نہیں، تو پھر دوسرے 100 سال میں کہا پھر ٹوٹ جائے گا. قوم سمود کی تو آج 6000 سال کے بعد بھی ان کی یادگاریں موجود ہیں. آپ کبھی وہ حجر کا علاقہ دیکھیے گا نیٹ کے اوپر، قوم سمود کو ہی آپ تلاش کیجئے گا یوٹیوب کے اوپر، آپ کو ملے گا ان کے کھنڈرات. اور اگر کبھی جانا ہو، ویسے اس لیے نعوذ باللہ نہیں جانا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے جلدی بھاگو یہاں سے، لیکن قرآن نے جو بیان کیا وہ سچ ہے. اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو خیبر سے بس تھوڑا آگے جائیے گا تو یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ سعودی کے قبضے میں اس وقت قوم سمود کا علاقہ، اس کا میں کہہ رہا ہوں 6000 پرانی یادگاریں ابھی اسی طرح موجود ہیں. کانوا ہم اشد، وہ زیادہ سخت تھے، منہم ان سے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، وآثاراً اور نشان چھوڑنے کے اعتبار سے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی تغلقوں کے بڑے نشان ہیں اور مغلوں کے بڑے نشان ہیں، اور ان سے پہلے پانڈوں اور قلعوں کے کوروں کے بڑے قلعے موجود ہیں، بڑے نشانات موجود ہیں. کہا تم سے پہلے اس سے بھی بڑے تھے. فی الارض چھوڑے تھے زمین میں نشان، مگر نشان چند دن رہے، وہ نہیں رہے. فاخذہم اللہ، پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. اگر اللہ دیکھنے اور سننے والا نہیں تھا تو کیسے پکڑا؟ وما کان لہم من اللہ من واق، اور جب ان کو اللہ نے پکڑا تو کوئی نہیں تھا ان کو اللہ سے بچانے والا. وما کان، اور نہیں تھا لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من واق
کوئی بچانے والا کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ بڑا بیہودہ جملہ ہمارے علاقے میں ہے، خدا نہ کرے جموں بھی آ جائیں، کہتے ہیں جی برادری نہ خدا نہ ماریا بندہ جی سکنا ہے، خدا کا مارا ہوا بھی بندہ جی سکتا ہے مگر برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا۔ جی برادری کو نبھانا ہے، کفر کر رہی ہو، شرک کر رہی ہو، جتنے گندے کام کر رہی ہو، برادری کا ساتھ دو بھائی، برادری کا مسئلہ ہے، برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا ہے۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے میرا مارا ہوا نہیں اٹھتا ہے، اور برادری کیا کرے گی؟ بھاڑ میں جائے برادری، کیا کیا برادری نے پہلے اور کیا کرے گی آئندہ؟ کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری برادری نہیں تھی؟ آپ تو اکیلے کھڑے ہوئے تھے، وہ وقت نہیں ہے کہ تنہا آپ اکیلے اللہ کی توحید کا آوازہ لگانے والے، پھر آپ کے ساتھ 5 لوگ جڑے اور پھر بڑی محنت ہوئی اور کہا گیا کہ بہت لوگ جڑ گئے ہیں، تو کتنے لوگ ہوئے تھے؟ 40 لوگ ہوئے۔ جب آپ نے زید بن ارقم کے گھر کو منتخب کیا ان کی تربیت کے لیے 40 لوگ، تو برادری کی تو بڑی تعداد باہر تھی، اور ابو جہل نے آپ کو کہا خانہ کعبہ کے سامنے نماز مت پڑھو، اگر دوبارہ دیکھ لیا تو تیری گردن مروڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں یہیں نماز پڑھوں گا۔ تو سورہ اقرا کے آخر میں ہے نا، اس کی تفسیر میں ہے، اس نے کہا میں تیری گردن مروڑ دوں گا، اور تو جانتا نہیں میں ایک آواز لگاؤں گا تو میرے حمایتیوں سے پوری مکہ کی وادی بھر جائے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ان قریب ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے اور کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا۔ بدر کے میدان میں گھسیٹا گیا، کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ ہر دور میں سمجھایا گیا، ہر دور میں قرآن کی تعلیم کو پہنچایا گیا لوگوں تک، اور انبیاء کرام کا جو دور تھا حضور سے پہلے وہ بھی آئے۔ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے، کانت تاتیہم، آتے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، صاف صاف نشانیاں لے کر، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ فَكَفَرُوا، تو وہ کفر کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، نہیں مانیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پکڑا ان کو اللہ نے، اور جب اللہ نے پکڑا تو ان کو بھی معلوم ہوا کیا؟ انہو قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہی قوی، طاقت والا ہے، کسی کی طاقت اس کے سامنے نہیں آئی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ جس طرح ایک آرٹیکل آپ لکھتے ہیں نا اردو میں انشائیہ، ایک لمبا مضمون چلا جاتا ہے تو تھوڑا خشک سا ہوتا ہے، آدمی پڑھتے پڑھتے ذرا تنگ آنے لگتا ہے، تو اچھا لیکھک، اچھا مصنف، اچھا مؤلف لکھنے والا کیا کرتا ہے؟ رائٹر فوراً کوئی مثال پیش کرتا ہے، کوئی قصہ پیش کرتا ہے جس سے ذرا بات اور زیادہ دل کے اندر اترتی ہے۔ یہ اوپر کہا گیا، اصل بات تو قیامت کی چل رہی تھی کہ قیامت کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس لیے کہ سننے والا وہی ہے، دیکھنے والا وہی ہے۔ پھر مثال کے طور پر پیش کیا کہ دنیا میں نافرمانوں کو سزائیں ملیں، کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سننے والا تھا، دیکھنے والا تھا، نافرمانوں کی نافرمانیوں کو برداشت کیا ایک وقت تک، پھر سب کو سزا دے دی۔ اب سوال پیدا ہوا کیسے سزا دی؟ اس کے لیے فوراً فرعون کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور سنو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر۔ نشانیوں کا مطلب اللہ ایسی چیزیں دے کر انبیاء کرام کو بھیجتا تھا کہ جو بندہ دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں نہیں، اس کو ایسی نشانیاں ملتی تھی کہ اس کا دل مطمئن ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، عرب کے لوگ سادہ لوگ تھے، بس تھوڑی سی ضد تھی ان کے اندر، جب ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کسی بات سے، پھر وہ اپنے دل کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے تھے کہ ضمیر فروشی کریں کہ آدمی مان رہا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ زبردست گرمی پوئے دی، باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہ ایسا مزاج ہی نہیں تھا کہ آنکھوں دیکھے زہر کھاتے جائیں، کہ دیکھیں کچھ اور کہیں کچھ اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ کام فرعونی صفت قسم کے لوگ کرتے ہیں، جو حکومت کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، سب کچھ معلوم ہوتا ہے مگر مانتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیتیں دے کر بھیجا، نشانیاں۔ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ اللہ نے ان کو لاٹھی دی، زمین پر ڈالتے ہیں اژدہا بن جاتی ہے،
اور ہاتھ میں لیتے ہیں لاٹھی بن جاتی ہے، اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے ہیں، سامنے نکالتے ہیں تو چمکتا ہوا سورج کی طرح بن جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی نشانی ہر نبی کی اس کی سیرت ہوتی تھی، اس کا کریکٹر، اس کی ایسی پاکیزہ سیرت، اس کے اتنے پاکیزہ اخلاق ہوتے تھے، ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ یہ کردار نبی کے سوا کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، مگر بیویوں کا مزاج تو بیوی ہے نا، اور بے شک وہ آپ کی بیویاں ہیں، مگر عورت کا جو مزاج ہے وہ تو ان کا رہے گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا، حضرت عائشہ کے گھر میں آپ تھے تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ اگر یہ کھانا زیادہ اچھا بنا ہوگا تو ضرور آپ کہیں گے کہ زینب نے بہترین کھانا بنایا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ساس اور بہو کا اسی پر تو جھگڑا رہتا ہے کہ ساس کبھی نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں بہو نے اچھا کھانا بنایا، بس کہنا چاہیے اسی نے اچھا بنایا۔ تو حضرت عائشہ کو دل میں ایک بات آئی، زبان پر کچھ نہیں، چہرے پر بھی کچھ نہیں، تو انہوں نے ایسے کر کے جلدی سے لیا برتن، تو برتن ٹوٹ گیا سارا اور کھانا بکھر گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بالکل نہیں ڈانٹا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے، اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، یہ عورت کا مزاج ہے، یہ اس کے لیے مجبور ہے۔ آپ نے فوراً اس کھانے کو اکٹھا کیا، اور روٹی وغیرہ تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی چاولوں کی طرح یا حلوے کی طرح زمین کے ساتھ لگ جاتی، اس کو اکٹھا فرمایا، اور اس کے بعد پھر اسی کو تناول فرمایا، اسی کو کھایا۔ اور وہ جو پیالے کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس کو چاندی کی تاروں سے آپ نے جوڑا، اور پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوسرا پیالہ دو اور اچھا سا اپنا بنا ہوا کھانا بھی زینب کے لیے بھیجو۔ حضرت عائشہ تو چپ، اب تھوڑا کہہ سکتی ہے میں نہیں بھیجوں، انہوں نے بھیجا، لیکن آپ کے اخلاق سے کتنی متاثر ہوئی ہوں گی۔ اور حضرت زینب کو جب پتہ چلا، اللہ اکبر، ایک صاحب نے تو لکھا کہ یہ پیالہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے ایک خادم کو دے دیا، اور اس کے بعد کے دور میں جب آپ کی یادگار چیزیں بکنے لگیں تو 1,00,000 درہم میں کسی نے بطور یادگار اس کو خریدا۔ کیا پیالہ تھا وہ! لیکن آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اخلاق، یہ کردار ہے آپ کا۔ اللہ اکبر، کس طرح آپ نبھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اب والد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اچانک ایسے وقت میں آپ کے گھر میں آئے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی اور حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی۔ اب میاں بیوی ہیں گھر کے اندر تو زور سے بول رہی ہیں کسی بات کے اوپر۔ حضرت ابوبکر کو اتنا غصہ آیا کہ تیری ہمت، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولتی ہے۔ ڈنڈا اٹھایا اور ان کو لگے مارنے۔ اب جدھر سے حضرت ابوبکر آتے ہیں مارنے کے لیے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، جدھر سے آتے ادھر آگے بچا لیتے۔ ان کو نہیں موقع ملا مارنے کا، جب نہیں موقع ملا تو تھوڑے مایوس سے ہو کر بلکہ شرمندہ ہو کر، حدیث میں ہے کہ شرمندہ ہو گئے کہ یہ تو ان کے گھر کی بات تھی، مجھے اس میں نہیں آنا چاہیے تھا، تو وہ گھر سے واپس باہر نکلے تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے، میں نے بڈھے سے کتنی مشکل سے تجھے بچایا، آج نہ چھوڑتا یہ۔ دیکھو حضرت عائشہ کے دل پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک زبردست نشانی بھی دے کر کے بھیجا۔ یہ زبردست نشانی کیا تھی؟ کسی نے کہا عصائے موسیٰ تھا، کسی نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اور کسی نے دوسرے معجزے پیش کیے، لیکن میں ان کی بات کو زیادہ وزن دیتا ہوں جنہوں نے کہا کردار موسیٰ، کریکٹر موسیٰ، اخلاق موسیٰ، سیرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ہر نبی کی ایسی سیرت ہوتی ہے اس کا کوئی نمونہ دنیا میں پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اِلَى فرعون، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف بھیجا، وحامان، اور حامان کی طرف بھیجا، وقارون، اور قارون کی طرف بھی بھیجا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیں کہ قارون حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا ہے، لیکن وہ بھی اتنا نافرمان تھا کہ اس کی طرف بھی نبی بھیجنے کی ضرورت تھی۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ تینوں بدماش مل کر بولے ساحرٌ، ایک تو جادوگر ہے، کذاب، بڑا جھوٹا ہے۔ دیکھیے اس سے پیچھے سے پچھلی سورت سورہ صاد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی حضور کو کیا کہتی تھی؟ کذاب، بڑا جھوٹا ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے آپ سے پہلے کہ فرعون بھی نبیوں کو کذاب کہتے رہے، بڑا جھوٹا، آپ نہ پریشان ہوں۔ انہوں نے پہلا جملہ کہا ساحر کذاب، جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، کیا دل سے کہہ رہے تھے؟ آگے 20ویں پارے میں نہیں، پیچھے گزر گیا 20ویں پارے میں پروردگار کا ارشاد ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا، انہوں نے دل سے اس کو سچا مانا تھا، پھر کیوں جھوٹا کہہ رہے تھے؟
اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ فلما جاءہم بالحق، تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس بالحق، حق کو لے کر، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، اقتلوا، قتل کرو، ابناء الذین، ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، معہ، اس کے اوپر۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کہتا ہے جو جو ان پر ایمان لائے ان کے بچوں کو قتل کرو۔ کیوں؟ جب باپ کے سامنے بیٹا قتل ہونے لگے گا تو باپ ہمت نہیں کرے گا ایمان قبول کرنے کی، جوان بیٹے کو کون قتل ہوتے ہوئے برداشت کرے گا؟ تو یہ قتل کب ہوا؟ فرعونیوں نے دو موقع پر قتل کیا۔ ایک جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اس سال کی فرعون نے ایک خواب دیکھا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا سیولد ولدن، ولدن، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہا کہاں پیدا ہوگا؟ کہا بنی اسرائیل میں۔ کہا بنی اسرائیل میں کسی لڑکے کو زندہ مت رکھو، جو لڑکا پیدا ہوتا جائے اس کو قتل کرتے جاؤ۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے قتل کیا، کب؟ وہ بھی 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں گزر گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ پیش کیا، اس نے وہ جادوگر لائے مقابلے پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے سارے سانپوں کو ہضم کر گئی، تو قوم کے دل سے وہ بات جو فرعون کہہ رہا تھا یہ جادوگر، وہ تو نکل گئی، بات تو ان کے حلق سے اتر نہیں رہی تھی۔ اس وقت میں فرعون بیٹھ گیا اب خاموش ہو کر، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے محنت شروع فرما دی۔ اس فرعون کی قوم کے لوگ بھی ایمان لانے لگ گئے، قبطیوں میں سے، اور بنی اسرائیل بھی ایمان لا رہے تھے۔ اس موقع پر فرعون کو جا کر اس کے حواریوں نے کہا کہ جناب، قال الملأ من قوم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ جناب آپ نے اتذر موسیٰ، آپ نے تو چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو، مگر وہ زمین میں ادھم مچا رہا ہے، دعوت دے رہا اپنے دین کی، اور لوگ دھڑا دھڑ اس کا دین قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر فرعون نے دوسرا آرڈر جاری کیا، اس نے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، ان کی بچیوں کو، تاکہ بڑی ہو کر کے ہماری باندی بنے، نوکرانی بنے، یہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے۔ تو انہوں نے دوسرا یہ آرڈر جاری کیا کہ جو جو ایمان قبول کرتا رہے اس کے بچوں کو قتل کرو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو۔ نساء کہا عورتوں کو زندہ رہنے دو، مطلب جو بڑی ہو کر عورتیں بنیں اور ہمارے برتن صاف کریں اور ہماری نوکرانی بنیں۔ اس ذلت کی وجہ سے بڑے لوگ بھی ایمان نہیں قبول کریں گے۔ اور یہ جو دوسری مرتبہ کا آرڈر آیا، اس کے اوپر قرآن پاک نے تبصرہ کیا سورہ یونس میں، اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیں، بڑا زبردست مقام ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا فرعونیوں نے، کتنا بڑا کہ فرعون کے سارے جادوگر ہار گئے، وہ لایا تھا جادوگر، ان سب کے سانپ سپڑیاں اندر ہو گئے، اور پھر سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون کے لوگ کیوں نہیں ایمان لائے؟ اس پر قرآن پاک نے فرمایا فما آمنا، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون کے لوگ، الا ذریۃ، مگر چند جوان ایمان لائے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لائے فرعون کی قوم کے، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر ان کی قوم کے کچھ جوان ایمان لائے۔ کیوں؟ علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون کے ڈر کی وجہ سے اور اپنے سرداروں کی ڈر کی وجہ سے۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے، اپنے سردار، مطلب فرعون نے بنی اسرائیل میں بھی کچھ سردار بنائے ہوئے تھے، وہ مخبریاں کرتے تھے، اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے، کوئی باہر کا آدمی کسی قوم کا سر نہیں کچلتا ہے، اندر کے بے ایمان کھڑے کرتا ہے، یہی سر کچلتے ہیں۔ وہ مخبریاں کرتے تھے، جوانوں کو مارتے تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، مگر تھوڑے سے ذریۃ ہمت والے کچھ جوان کھڑے ہو گئے، وہ ایمان لائے۔ یہ ان کا مقصد تھا، مگر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ڈرانا چاہتا تھا، لوگوں کو نہیں ڈرا سکا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، کافروں کی ساری تدبیریں نہیں ہوتی الا فی ضلال، مگر خطا میں ہوتی ہیں۔ ان کی تدبیروں سے کوئی ایمان قبول کرنے والا ایمان سے رکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی، اس کے بیڈ روم کے اندر ایمان گھس جاتا ہے، اس کی بیوی کو بھی اللہ ایمان نصیب کرتا ہے، اس کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی باندی کو ایمان نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کہیں گے باندی بیچاری اتنی کمزور، یہی تو اللہ کو دکھانا تھا کہ پوری فرعونیت
اور اس کی طاقت مل کر کے ایک عورت سے اور باندی سے بھی ایمان کو نہیں چھین سکتی ہے۔ وقال فرعون، لوگوں نے کہا جناب آپ نے فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کیا، یہ کام کیا، وہ کیا، یہ سارے کارنامے تو انجام دیے آپ نے، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لیکن اس کے دل میں دہشت، اور میں نے کہا تھا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، ہر دور کے انبیاء کرام کو اللہ جب تک حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ ہر دور کے فرعون پلان تو بناتے رہتے ہیں مگر گھر میں بیٹھے بیٹھے کانپتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ فرعون کو لوگوں نے کہا جناب سب کو مار رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ فرعون کہتا وقال فرعون، اور کہا فرعون نے اپنے حواریوں سے ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو۔ بھئی پکڑا ہوا تجھے کس نے ہے؟ کسی نے نہیں پکڑا ہوا۔ بزدل آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھیوں بھئی چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ بھئی تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ ایسے وقت میں کچھ بیوقوف لوگ اٹھتے، یار پکڑ لو اس کو، خامخواہ مار دے گا کسی کو، بس اس کو پکڑتے پھر یہ اچھلتا ہے، اور اگر چھوڑ دیں وہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر میں، کچھ بھی نہیں کرے گا، بزدل ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا۔ اور بھئی تجھے پکڑا ہوا کس نے ہے؟ اور کہتا ہے دیکھو تم لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں اس کو قتل کروں گا اور یہ خدا سے دعا کرے گا تو میں ڈرتا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں اس کے خدا سے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ یہ اپنے خدا سے دعا مانگتا رہے، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل دے کہیں تمہارے دین کو۔ مجھے کوئی مسئلہ اپنا نہیں ہے لیکن وہ تمہارے دین کو بدلے گا، تم سب کے شرک کو ہٹا کر کے سب کو توحید والا بنا دے گا، توحید ہی توحید رہ جائے گی، باپ دادا کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ زمین میں ادھم مچائے گا، فساد مچائے گا۔ اور فساد مچانے کا معنی دوسری جگہ اس نے کھول کر بیان کیا کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے اور یہ قبضہ کر لیں گے تمہاری حکومت پر۔ توجہ، کتنا زمانہ گزرا فرعون کو گئے ہوئے ہیں، لیکن جو فرعونی جملہ تھا کیا دنیا ترقی کر کے اس سے آگے بڑھ سکی؟ ہمارا ہر ایک لیڈر کہتا ہے بھائی مجھے اپنی کرسی کی کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، مجھے تو غم قوم کا ہے، اگر میں ہٹ گیا تو قوم کا کیا بنے گا؟ فرعون بھی کہتا ہے مجھے کوئی غم نہیں، مجھے غم ہے کہ تمہارا ملک چلا جائے گا، تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ اور دوسرا کہتا ہے تمہارا دین بدل دے گا۔ کیوں؟ ہر ملک کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، کچھ مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صوفی ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چلو صوفی نہ کہیے، سادھو سنت کہیے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہی طبیعت چاہتی ہے کہ ہم پوجا پاٹ میں مست رہیں، ان کو اس طرح بھڑکایا کہ دیکھو تمہارا یہ دین بھی چلنے والا نہیں ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں دین سے بیزار ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنا ڈر رہتا ہے سبتا کا، حکومت کا، طاقت کا، ان کو کہتا ہے دیکھو مجھے نہیں اپنی کرسی کا کوئی مسئلہ، مجھے تمہارا ڈر ہے کہ تمہاری حکومت کا کیا بنے گا۔ وقال موسیٰ، اور جب ان سب نے اعلان کیا کہ اب تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ہی دیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے، تو بات پھیلی پورے شہر میں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں ڈرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں پناہ لے چکا ہوں اس ذات کی، اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انی عذت بربی، میں پناہ میں دے چکا ہوں اپنے آپ کو، حفاظت میں دے چکا ہوں بربی، اپنے رب کی حفاظت میں، وربکم، اور تمہارے رب کی حفاظت میں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ من کل متکبر، ہر ایسے اکڑو سے، ہر ایسے تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن کو نہیں مانتا ہے، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور مجھے بھی نصیب فرمائے۔ جب ایمان کے اس چج کے ساتھ آدمی جینا چاہتا ہے کہ میں تو خدا کے دین پر رہوں گا، کوئی جیے کوئی مرے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پروردگار دشمنوں میں سے پیدا کرتا ہے، انہی میں سے حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، 3 سال گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بل بلا کر کے جان دیتے ہیں، بوڑھوں کی چیخیں نکل گئیں، بیوائیں اور جوانوں کی سسکیاں لگی ہوئیں، کسی کو ترس نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے غیب سے کیا ہوتا ہے؟ مکہ کے کچھ جوان کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو جہل کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، انہی کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ہی کچھ کو اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ایمان عطا کرتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گالیاں دیں اور پتھر بھی مارا، اور حضرت حمزہ آپ کے چچا
اس وقت موجود نہیں تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے کہا کہ حمزہ تو بڑا بہادر بنتا پھرتا ہے، تیرے بھتیجے کو آج ابو جہل نے اتنی گالیاں دیں اور کوئی ایک بھی ان کی حمایت میں نہیں اٹھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کیا اس نے میرے بھتیجے کے ساتھ؟ اللہ نے ایسی غیرت عطا فرمائی، اسی پر ایمان نصیب ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمان سنبھالی، تیر لیا، حرم میں پہنچے۔ ابو جہل بڑی کچہری لگا کر بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں بن کے چودھری، اور آرڈر دیتا جا رہا تھا، تو ایسا کر تو ایسا کر۔ حضرت حمزہ سیدھے اس کے سر پر پہنچے، بیٹھ کے پہلے کمان ماری اس کے سر میں، اس کے سر سے خون نکلا، سیدھی اوپر دھار گئی۔ اس کے لوگ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تو، حضرت حمزہ نے فرمایا تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا تھا اور سنا جو مسلمان بنتا ہے اسی کو تو پکڑتا اور پیٹتا اور مارتا ہے، میں مسلمان بن گیا، وہ کیا کر سکتا ہے تو؟ اللہ نے اس جوش میں ایمان عطا فرما دیا، فرمایا میں بن گیا ہوں، بول تیرے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل موقع کو تاڑ گیا، بہت بدمعاش، بہت چالاک آدمی تھا۔ حضور نے ایسا تھوڑا فرمایا، یہ اس دور کا فرعون ہے۔ فرعون بھی کیا کرتا ہے؟ دیکھو دوسروں کو آگے کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے آپ کی کرسی کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تمہارا ہے، مذہبی لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، دیکھو تمہارا دین بدل جائے گا، خود تو وہ ہے ہی نہیں اس کام کا، مذہب کا۔ تو ابو جہل بھی یہی کام کر، اس نے دیکھا ماحول بدل گیا، اس نے کہا دیکھو حمزہ میرا بھائی ہے، حمزہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو اس وقت میں غصہ آ گیا ہے، بدبختی سے میرے سے بھی غصے میں کچھ سخت باتیں نکل گئیں، تم حمزہ سے لڑائی مت کرو، میں رہنے دو، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، میں اپنا خون خود پوچھ لوں گا، حمزہ میرا دوست ہے، حمزہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے ماحول کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا۔ حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا چچا جان آپ نے زبردست کام کیا، مگر میں تو اس میں خوش ہوں کہ آپ دل سے ایمان قبول کریں اور دل سے اللہ کو ایک مان لیں۔ اکثر نے کہا کہ پہلے موقع پر ہی ایمان حاصل ہو گیا تھا، بعض نے کہا کہ اب دل سے قبول کیا، پہلے تو خالی اس کا سر پھاڑ کر کے آئے تھے، کہا کہ تو مارتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، میں بن گیا ہوں، کیا کرے گا تو ذرا بتا مجھے کیا کر سکتا ہے تو؟ جب انسان اس طرح محنت کرتا ہے پھر پروردگار دشمنوں میں سے دوست پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون کے رشتہ داروں میں، فرعون کی کابینہ میں، اس کے کیبنٹ وزیروں میں سے اس کے چچیرے بھائی کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل، اور ایک آدمی نے کہا مؤمن جو ایمان لا چکا تھا، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے، یکتم ایمانہ، مگر وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس نے کہا لوگوں ایک میری بات سنو، اتقتلون رجلا، فرعون کہتا مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، اس کے حواری بھی کہتے سر ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں، سب مل کر کے ماریں گے اس کو، حالانکہ ہمت کسی کو مارنے کی نہیں ہے، وہ تو دوسروں کو دکھا رہے ہیں تاکہ شاید کوئی اور کسی کو جوش آئے وہ مار دے، ہمارا نمبر نہ آئے، دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس لیے ان یقول ربی اللہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ یہ کوئی جرم ہے کیا؟ یہ کوئی جرم ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو قتل کر دینا چاہیے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے صاف صاف نشانیاں لے کر کے آیا ہے۔ اور سنو، إِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا نا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر وہ سچا ہوگا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پڑیں گی تم پر وہ کچھ مصیبتیں جن سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے۔ اگر سچا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر سچا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نہیں آ جائے گا کیا؟ ان اللہ لا یہدی، بات اصل میں یہ ہے کہ خدا ہدایت نہیں دیتا ہے من اس آدمی کو ہوا مسرفن، جو حدوں کو کراس کر دے۔ وہ اشارہ ہے فرعون تو حدوں کو کراس کر چکا ہے، تو آدمیت سے، انسانیت کی حدوں سے باہر نکل چکا ہے، اور اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے کذاب، جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اشارہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا نا کذاب، کہا نہیں تو سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، اشاروں میں اس کو بتا دیا۔ یہ بندہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ فرعون کے خاندان کا، بعض نے کہا اس کی کیبنٹ کا وزیر، اور بعض نے کہا اس کا چچیرا بھائی، نام کسی نے لکھا شمعان اور کسی نے لکھا حزقیل، واللہ عالم جو بھی نام تھا، لیکن مجھے یہاں پر ایک حدیث سنانی ہے، وقت کا ختم ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، تاریخ میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، مطلب کچھ عجیب واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں، 1000 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے، اسی ڈھنگ سے 1 صدی کے بعد یا 10,000 سال کے بعد وہی واقعہ اسی طرح پھر پیش آ جاتا ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے؟
یہاں فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر حتیم میں کافروں نے گھیر لیا، آپ کے گلے میں چادر ڈال دی اور دوسرے کچھ پڑ گئے آپ کو مارنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارے ساتھی کو تو اس طرح مارا جا رہا ہے حتیم میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب تک مار ہی دیا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر کس طرح گھر سے دوڑے، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہین اڑ رہے ہیں، ایسے گھر سے دوڑ کر کے آئے چھلانگے مارتے ہوئے، اور دوڑ کر کے پہنچے عقبہ بن ابی معیط، آپ کو گرا کر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑا اور ادھر پھینکا، ابو جہل کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر گھسیٹا، اور یہ جملہ کہتے جا رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہی جملہ، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے چھوڑ دیا تو حضرت ابوبکر کو مارنے پڑے، کتنا مارا کتنا مارا کتنا مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، ان کے سر کے بال نوچ لیے، داڑھی کے بال نوچ لیے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، چونکہ وہاں خاندانی جنگ لگ جاتی تھی، تو قبیلے والے آئے کہ اچھا تم ہمارے بندے کو مار رہے ہو، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ سارے بھاگ گئے۔ تو وہ حضرت ابوبکر کو اٹھا کر لے گئے، گھر چھوڑا۔ حضرت ابوبکر شام تک بے ہوش رہے، شام کو جب ہوش آئی تو سب سے پہلے والدہ خوش، اور انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لے لو، پانی کی ایک چمچ ہی لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری، نگاہ تیر جس کی بن جائے قضا میری۔ والدہ نے منت سماجت کی، کچھ تو کھا لیجئے۔ کہا میں کچھ نہیں کھا سکتا، میں نے قسم کھا رکھی، پہلے مجھے دکھاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ ام جمیل گھر میں آئی ہوئی تھیں، وہ ایمان لا چکی تھیں، لیکن ابھی تک ان کے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو ان سے پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں بتا نہیں سکتی ہوں صاف بات۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں، زید بن ارقم کے گھر میں ہیں۔ کہا پہلے مجھے لے چلو۔ والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے دل سے نہیں چاہتی تھی، لیکن ہائے رے ماں بھی ماں ہوتی ہے، صرف بچے کو خوش کرنے کے لیے دونوں بوڑھیوں نے سہارا دیا، ایک طرف سے ماں نے پکڑا، ایک طرف سے ام جمیل نے، اور آپ کو لے کر کے گئے حضرت زید بن ارقم کے گھر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا آپ کو دیکھ لیا، آپ کے دیکھنے کے بعد اب کوئی مصیبت ہی نہیں رہی۔ یہی جملہ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے جانے سے کے بعد پوچھا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھا تھا، رجل مومن، ایک ایمان والا بندہ فرعونی خاندان میں سے، وہ زیادہ بہادر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق زیادہ بہادر تھے؟ لوگوں نے کہا حضرت فرعون کے مقابلے میں اٹھا، فرعون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، حکومت ان کی اتنی بڑی پاورفل طاقتور حکومت تھی، اس کے مقابلے میں وہ اٹھا تو وہ زیادہ بہادر تھا۔ کہا غلط کہتے ہو، حضرت ابوبکر زیادہ بہادر تھے۔ کہا کیسے آپ کہتے ہو؟ کہا قرآن نے کہا یکتم ایمانہ، وہ آدمی اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، جبکہ حضرت ابوبکر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے، وہ چھپا نہیں رہے تھے۔ قرآن پاک نے کسی بھی غیر نبی کی اتنی لمبی تقریر نہیں نقل کی جتنی رجل مومن اس بندے کی نقل کی ہے، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اتنی لمبی تقریر کی اس نے فرعون کی کابینہ کے سامنے، اس کے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور ان کو کیسا لاجواب کر دیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، فرعون کے منہ میں جھاگ آ گئی۔ وہ سنیں گے آپ انشاءاللہ، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ پھر اس مومن بندے کا کیا ہوا، پوری فرعونیت مل کر اس کو مار سکی، اس سے ایمان چھین سکی۔ آپ دیکھیں گے نہ ایمان چھین سکے نہ جان چھین سکے، اللہ مالک ہے موت اور زندگی کا، جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار سکتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج تو بڑا وقت ہو گیا بھائی۔